الحمد للہ رب العالمین۔ اگر انسان حالت جنابت میں مر جائے تو اس کو غسل دیں گے، نیت کر دیں گے اس کی جنابت والی بھی اور موت والی بھی، وہی ایک غسل کافی ہو جائے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بری طرح مارتا ہے، بہرحال مارنا گناہ ہے، اس کو نہیں مار سکتا الا وہ نافرمانی کرے، پھر بھی اتنا مار سکتا ہے کہ اس پر نشان نہ پڑے اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے۔ یہ تو بھائی اللہ پاک رحمت کرے، آج کل کے حالات ایسے ہیں جو زیادہ ایڈوانس لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس، ان کو بیویاں چپل مارتی ہیں اور جو جاہل ہیں وہ بیویوں کو مارتے ہیں دونوں گناہ گار، دونوں غلط۔ بیوی ہے، حضور نے فرمایا اوان تمہارے ہاتھ میں، اللہ نے اس کو قیدی بنایا ہے، اس سے رحم کرو، اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، نہ کہ اس کے ساتھ متلخی کرو۔ میرا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی، تو کیا ہم پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب نکاح ہو گیا تو صرف باتیں کیوں کرو، عمل کرو۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہی بوڑھے ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ میاں بیوی جب ملنا چاہتے ہیں تو جماع سے پہلے، کپڑا اتارنے سے پہلے جو دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان انا وجنبنا ما رزقتنا منہ، ہاں مرد بھی پڑھے گا عورت بھی پڑھے گی۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی یہی رات میں کھل کے ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں اور کیا لڑائی کریں؟ باقی فری سیکس کا پوچھتی ہو تو یہ یورپ والوں سے پوچھو، مجھے پتا نہیں کھل کے اور کیا ہے ہمیں کھل کے، یہ اصل وہی پوچھنا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ جیسے یورپ میں ہے نا کہ ایک حیوانی زندگی ہوتی ہے، وہ عورت کو بھی حیوان کی طرح استعمال کرتے ہیں، نہ حلال کا پتہ ہوتا ہے نہ حرام کا پتہ، ان کے لیے منہ بھی جائز ہے اور پیچھے سے بھی جائز ہے اور آگے سے بھی جائز ہے۔ وہ عورت کا پیشاب پیتے ہیں، عورت ان کا پیشاب پیتی ہے، یہ فری سیکس ہے جس کی وجہ سے ایڈز کی بیماری کی لعنت اللہ نے مسلط کی ہے۔ اسلام کی میری بیٹی کیا پوچھتی ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور کی سب سے زیادہ محبوبہ بیوی ہوں، لیکن واللہ ما رأى منی وما رأیت منہ، مجھے خدا کی قسم ہے میں نے حضور کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، نہ حضور نے میری شرمگاہ دیکھی۔ ایک فرض ہے شریعت کا، اولاد پیدا ہوتی رہے، بس آئے مل کی بات ختم ہوگی۔ اب تم نے باقی کھول کے محبت کرو جی، ضرور کرو، تاکہ وہ کسی اور سے تو نہ کرے نا، اب یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں تھی، پرانے دور کی بات ہے، نوکرانی تھی ہمارے گھر میں، اس کی وہ ایک دن آ کے رونے لگ گئی، کہتی ہے جی کہ میری بیٹی کی میں نے شادی کی ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، خامد پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا اس کو بھی لے آنا، پھر میں بتاؤں گا۔ جب وہ لے آئی تو میں نے کہا بیٹی تمہارے تو یہاں 1 میٹر دور بیٹھ کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، تو کون تم سے پیار کرے گا بدبخت؟ غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، شام کو خامد کے لیے تیاری کرو، ہلکا سا میک اپ سنگار بھی کرو۔ اس نے عمل کیا، جناب ہفتے کے بعد مٹھائی لے کے آ گئی، اب تو خامد میرا مرید بن گیا ہے۔ میں نے کہا چلو مٹھائی تو میں نہیں کہا تھا، یہ تم کھا لو، میرے گھر میں نوکرانی ہمارے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا جی، آج کل لوگ باہر جا کے منہ کالا کیوں کرتے ہیں کہ اپنی عورتیں تو سر پھاڑ کے ڈائن بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، نہ کبھی غسل کیا نہ کبھی بال کی، وہ تو میک اپ کرتی ہیں جب شادی پہ جانا ہو لوگوں کے لیے، خامد کے لیے تو نہیں کرتی۔ خامد بھی پھر باہر جاتے ہیں جہاں میک اپ والی بازار میں تیار بیٹھی ہوتی ہے۔